الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ افضل آن لائن چینل پر آپ سبھی حضرات کا استقبال ہے۔ آج اپنے ملک عزیز پر جو حالات ہیں اور مختلف بہانوں سے مخصوص خاص طور سے مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور ظلم و ستم سے گزر رہے ہیں، اور یہ حال ہی کے کئی واقعات اس کا شاہد بھی ہیں۔ گویا کہ ایک ماحول بنایا جا رہا ہے شیطانی ایجنٹوں کے ذریعے کہ مسلمانوں کے اندر خوف اور دہشت پیدا کی جائے اور ان کو ڈرایا جائے۔ یہ کوشش چل رہی ہے، لیکن ان دہشت گردوں کو یہ بات معلوم نہیں کہ ہم مسلمان ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور ہم مسلمان کے دل میں اور ہمارے رگوں میں یہ بات ہے کہ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ ہماری نماز، ہماری قربانیاں، ہمارا جینا اور ہمارا مرنا ایک اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ لہذا مسلمانوں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے اور خوف اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ ہر زمانے اور ہر قوم میں جو لوگ بھی ایمان لائے اور ایمان پر ثابت قدم رہے، ان کو مختلف آزمائشوں سے گزرنا پڑا، مختلف قسم کے مشکلات اور مسائل ان پر آئیں، اور قرآن کریم میں یہ بات واضح طور پر ملتی بھی ہے کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ مسلمانوں کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ایمان لے آئے ہو، اللہ کو ایک مانتے ہو، اللہ تعالیٰ کے کلمے کو پھیلاتے ہو، اللہ تعالیٰ کی جو شریعت اس پر عمل کرتے ہو، اور اس کے باوجود آپ کو ستایا نہیں جائے گا، آپ پر آزمائشیں نہیں آئیں گی، آپ پر مشکلات نہیں آئیں گی؟ اگر یہ تصور ہے، اگر یہ خیال ہے، تو خیال تو قرآن کہہ رہا ہے یہ غلط خیال ہے، بلکہ اگر ایمان لائے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے، شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزار رہے ہو، تو آزمائشیں بھی آئیں گی، مشکلات بھی آئیں گے، اور آپ کو ہر طرح سے ڈرانے اور دہشت میں مبتلا کرنے کی دشمنوں کی طرف سے سازشیں ہوں گی۔ اور یہ کیوں ہوگا؟ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، کہ اس وجہ سے ہوگا تاکہ یہ پتہ چلے کون مومن ہے اور کون مومن نہیں ہے، کیونکہ جو مومن ہوگا وہ کیسے بھی حالات ہوں، کیسی بھی مشکلات ہوں، کیسے بھی آزمائشوں سے اسے گزرنا پڑ رہا ہو، وہ استقامت کے ساتھ، صبر کے ساتھ وہ دین پر اور شریعت پر عمل کرتا رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو اس آیت پر بھی مکمل یقین ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، کہ مومن یہ جانتا ہے کہ حالات کیسے بھی ہوں، اگر ہم ایمان پر قائم رہیں گے اور اس پر ہم قائم رہیں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بہترین اجر دنیا میں تو دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں مل کر رہے گا۔ لہذا یہ جو ڈر کا ماحول ہے، جو خوف کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے، اسے ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ تو وہ لوگ ہیں
جو آج سے نہیں، جب سے بھی نبیوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے تب سے یہ لوگ مسلمانوں کو، اسلام کو مٹانے کی ناکام کوششیں کرتے چلے آئے ہیں، لیکن اسلام، مذہب اسلام ہمیشہ دن بدن ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ ان ایجنٹوں کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب مسلمان کو کامیابی ملتی ہے اور مسلمان کامیابی کی منزلوں کی طرف بڑھتے ہیں تو پھر ان کو بہت برا لگتا ہے، ان کو اچھا نہیں لگتا، ان کے اندر بلبلاہٹ پیدا ہو جاتی ہے، اور جب کوئی برائی یا کوئی ناکامی مسلمانوں کو دیکھتے ہیں کہ مسلمان ناکام ہو رہا تو یہ خوش ہو جاتے ہیں۔ لہذا ان کے خوش ہونے اور خوش نہ ہونے کی ہمیں فکر نہیں کرنی، بلکہ ہمیں صبر کے ساتھ اور تقوی اختیار کرتے ہوئے زندگی گزارنا ہے، تو انشاءاللہ ان کی سازشیں ناکام ہو جائیں گی۔ جہاں تک آزمائش کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم مومنوں کو آزمائیں گے، کبھی ان سے خوف، کبھی ان کے اندر ڈر پیدا ہوگا، کبھی خوف کے ذریعے ان کو آزمائیں گے، اور کبھی بھوک کے ذریعے ان کو آزمائیں گے، کبھی جانی اور مالی نقصان ہوگا اس کے ذریعے ہم آزمائیں گے۔ لیکن ان تمام آزمائشوں کے ساتھ اگر وہ مومن ہوگا اور صبر کرے گا، استقامت کے ساتھ وہ اپنے شریعت مطہرہ پر زندگی گزارے گا، تو پھر اس کے لیے بہترین اجر ہے۔ اور حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب نے یہ بات معرفت قرآن میں لکھی ہے کہ یہ جو مشکلات ہوتی ہیں، جو آزمائشیں ہوتی ہیں، یہ آزمائش بھی ہوتی ہیں، یہ عذاب بھی ہوتی ہیں، تو اگر بندہ اللہ تعالیٰ سے جتنا جو قریب ہوگا اس کی آزمائشیں بھی اتنی بہت مشکل ہوں گی۔ لہذا اب یہ پتہ کیسے چلے گا کہ یہ جو مشکلات ہیں، یہ جو مصائب ہیں، یہ آزمائش ہیں، عذاب ہے؟ فرمایا کہ جب مصائب اور مشکلات آپ پر آئیں یا کسی پر آئیں تو اگر آپ کا تعلق مزید اللہ سے مضبوط ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا آپ مزید ایمان پر مزید مضبوط ہو رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں اور اس کے احکام پر عمل کر رہے ہیں، تو یہ مشکلات اور یہ مصائب یہ عذاب نہیں بلکہ آزمائش ہے، امتحان ہے، اور انشاءاللہ اس کے بعد اس کا بہترین اجر ملے گا۔ لیکن اگر مصائب و مشکلات کے باوجود ہمارا تعلق مسجد سے نہیں جڑ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے نہیں جڑ رہا ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے احکام سے دوری اختیار کیے ہوئے ہیں، تو پھر یہ قسم کا عذاب ہے، پھر ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ لہذا بس بات صرف اور صرف یہ عرض کرنی ہے کہ قرآن پاک میں ایک بات ارشاد فرمائی گئی ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اس پر ڈٹ جاتے ہیں، تو پھر تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا، پھر فرشتے آتے ہیں ان سے کہتے ہیں کہ ماضی میں جو کچھ ہوا اس پر غم مت کرو، جو مستقبل میں ہوگا اس پر گھبراؤ مت۔ کیوں؟ کیونکہ آپ استقامت کے ساتھ، صبر کے ساتھ اگر اس پر مذہب اسلام پر قائم رہیں گے تو اس کا بہترین بدلہ دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت کو تو ملے گا ہی ملے گا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ جو حالات ہیں ان حالات سے ہم نہ گھبرائیں بلکہ صبر کے ساتھ، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ ہم لگے رہیں۔ صبر کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم گھر میں بیٹھے رہیں، بلکہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ ان آزمائشوں کا اگر ہم مقابلہ کر سکتے ہیں تو پھر ہم ان کا مقابلہ کریں، لیکن ان تمام تکالیف اور مشکلات کو دیکھ کر ہم اپنے آپ کو روک لیں، ہرگز نہیں، بلکہ آزمائشیں یا جو مشکلات ہیں وہ جیسے بھی آتی رہیں، ہم اپنے دین پر قائم رہیں۔ جب دین پر قائم رہیں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ حالات آئے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور آج تک مسلمانوں پر حالات آتے رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور خصوصاً مکہ مکرمہ کی جو 13 سالہ زندگی ہے وہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اگر اس کو پڑھا جائے آپ کو پتہ چلے گا کہ صحابہ کرام کو صرف اور صرف صحابہ کرام کیا کہتے تھے، اللہ ایک ہے، اس کی وجہ سے، اس کے نتیجے میں کہیں ان کو گرم ریتوں پر لٹایا جا رہا ہے، کہیں آگ کے انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے، نہ جانے کتنی کتنی مشکلات سے صحابہ کرام کو گزرنا پڑا، اور پھر
اور نبیوں کو گزرنا پڑا ہے تو یہ مشکلات آئیں گی. اگر ہم ایمان والے ہیں تو مشکلات آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی. ان آزمائشوں میں جو استقامت کے ساتھ، صبر کے ساتھ دین پر قائم رہا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لاتا رہا، اس پر عمل کرتا رہا، اور جو کچھ ہوتا رہا اس کو تقدیر کے حوالے کرتا رہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اپنے کام میں لگا رہا، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ امتحان کی چند دن کی گھڑیاں عارضی طور پر ہیں، عارضی طور پر یہ مشکلات و مسائل ہیں. بادل چھٹیں گے اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب اپنی آنکھوں سے صبر و استقامت کا بدلہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ ہم بھی دنیا میں بھی دیکھیں گے اور آخرت میں بہترین ملے گا. یہ لہٰذا نوجوانوں سے بھی اور بزرگوں سے صرف اور صرف اتنی درخواست ہے کہ حالات سے گھبراؤ مت، اپنا تعلق مسجد سے جوڑو اور یہ کوشش کرو کہ ہم شریعت مطہرہ پر عمل کریں گے. لاکھ کوئی UCC لائے، لاکھ کوئی شریعت میں مداخلت کرے، لاکھ کوئی اس کے خلاف قانون بنائے، لیکن یہ ہم ذاتی طور پر ہم یہ کوشش کریں کہ ہمارا ہر اٹھنے والا قدم شریعت مطہرہ کے مطابق اٹھے گا، اس کے بغیر نہیں اٹھے گا. انشاءاللہ یہ جب کوشش ہوگی تو یہ شیطان کے جو ایجنٹ ہیں، جو اژدہے ہیں، یہ ان کی کوششیں ناکام ہوں گی، نامراد ہوں گی. اللہ تعالی ہمیں حالات سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان و استقامت نصیب، ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے تعلق کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنے، مسجد سے جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.